روسی یہاں پر آئے جنوری میں اور مئی کے اینڈ میں یعنی 4-5 مہینے کے اندر اندر وہاں سے جہاز نکل آیا اور جون میں یہاں جہاز پہنچ گیا. اپریل کے بلکہ مئی کے شروع میں یا اپریل کے اینڈ میں, کیونکہ 1 مہینہ لگتا ہے جہاز کو آنے میں, ہمیں 1 مہینہ 10 دن غالباً لگے ہیں جہاز کے آنے میں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جہاز جو اب پہنچا ہے یہ مئی کے اوائل میں یا اپریل کے اینڈ میں آ چکا تھا کہ ہماری تو حکومت ہی اس وجہ سے الٹی کہ روس سے تیل آ رہا تھا. پھر انہوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ روس سے تیل نہیں لا سکتے. پھر انہوں نے کہا گئے تو ہیں روس, لیکن روسی ان کو گھاس تھوڑی ڈالیں گے, وہ تو جوان مرد کسی دلیر لیڈر کی تلاش میں. پھر وہ روسی 86 لوگ لے کے ایک بوئنگ میں پاکستان آ گئے, اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ وفاقی وزیر ان کے اور فرسٹ ڈیپٹی منسٹر آف انرجی دونوں آ گئے, اور ساتھ میں 86 لوگ اور لے آئے. انہوں نے کہا یار یہ آنے جانے سے بات تھوڑی ہوتی ہے. انہوں نے جانے سے پہلے ایک پریس کانفرنس کے اندر یہ اعلان کر دیا کہ ہم نے اپنے تمام معاملات مکمل کر لیے ہیں اور اگلے 30 دن میں ہم کمرشل معاہدہ کرنے کے بعد اس معاملے کو آگے بڑھا دیں گے. تو انہوں نے کہا یہ تو ہم نے پہلے بھی پریس کانفرنسز بہت سی سن رکھی ہیں, ان سے تیل تھوڑی آتا ہے. تو پھر پتہ چلا کہ کمرشل معاہدہ طے ہو گیا. تو انہوں نے کہا جہاز تو نہیں نکلا نا. تو اب جہاز بھی نکل آیا. تو انہوں نے کہا کدھر ہے بھائی تیرا جہاز؟ روز مجھ سے پوچھتے تھے کدھر ہے بھائی وہ جہاز, اتنے دن لگتے ہیں جہاز کو آنے میں, وہ جہاز کدھر ہے؟ تو پھر جہاز بھی لگ گیا. تو انہوں نے کہا اوہو, اصل بات تو یہ ہے کہ ہماری ریفائنری میں یہ جہاز چل ہی نہیں سکتا. اب کل سے وہ ریفائنری میں چلنا بھی شروع ہو گیا ہے. تو آج صبح سے مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا چینی کرنسی میں ٹریڈ ہوئی ہے؟ یار حیرت ہے, کتنی عجیب بات ہے کہ آپ کو کب یقین آئے گا. اگر آپ کوئی کام نہیں کر سکے تو کم از کم آپ مبارکباد ہمیں مت دیجئے, کیونکہ ہم تو آپ کے سیاسی حریف ہیں. آپ عوام کو تو مبارکباد دے دیں. 75 سال میں پہلی مرتبہ پہلا روس کا تیل کا جہاز پاکستان آیا ہے, تو کیا عوام کو مبارکباد نہیں بنتی؟ ہم یہ مانتے ہیں کہ لوگوں کے اوپر مہنگائی کا تھوڑا بوجھ ہے, اور اس بوجھ کو ہٹانے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں. کہیں کامیابی ہوتی ہے, کہیں اللہ کامیابی دے دیتے ہیں, کہیں ہمیں سٹرگل کرنا پڑتا ہے, زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. لیکن اگر تیل آ ہی گیا تو پھر کیا آج کا دن ایسا نہیں ہے کہ عوام کو مبارکباد دی جائے؟ تو مجھے تو بھائی بہت حیرت ہوتی ہے اس بات پہ. ہمیں کہا گیا کہ پتہ یہ حکومت کیوں الٹی پچھلی حکومت, کیونکہ امریکہ نے الٹائی. اور پتہ ہے امریکہ نے کیوں الٹائی؟ کیونکہ ہم روس سے تیل لا رہے تھے سستا. تو بھائی اب کیوں نہیں الٹائی؟ اب تو تیل آ گیا. آپ نے تو ہوا میں ایک بات ہی کی تھی, بالکل اس طرح جس طرح آپ نے سائفر نکالا جیب سے اور کہا دکھاؤں گا نہیں, لیکن اس میں ثبوت ہے کہ پاکستان کے خلاف, پاکستان کی جمہوریت کے خلاف, پاکستان کے آئین کے خلاف امریکہ سازش کر رہا ہے. پھر چند مہینوں بعد آپ نے وہ ٹیپ دیکھی, وہ گڑ گڑاتے ہوئے کہ اللہ آپ کے وہ آپ کی عزت بلند کرے, آپ ایک خط لکھ دیں میرے حق میں, آپ کا خط بڑی دور تک جائے گا. وہ سائفر کا کیا ہوا, وہ غیرت مند قوم کا کیا ہوا, یہ گڑ گڑانا کیا ہوا ایک کانگریس وومن کے سامنے کہ آپ کی اللہ عزت بلند کرے, آپ کا خط ہمیں لکھ دیں. تو کچھ سمجھ نہیں آتی. دیکھیں, پرانی حکومت کے گمان میں یہ تھا کہ پاکستان ایک بیل ہے جس کے سینگوں کے اوپر پوری دنیا کھڑی ہے. اس نے ایک سینگ سے دوسرے سینگ پہ دنیا منتقل کی تو ہم روس کے کیمپ میں آ گئے. اس نے واپس پلٹائی تو ہم امریکہ کے کیمپ میں آ گئے. اگر اس نے سر سیدھا رکھا تو ہم چین کے کیمپ میں آ گئے. ارے بھائی پاکستان کسی کیمپ میں نہیں ہے. میں آپ کو صرف توانائی کے حوالے سے بتا دیتا ہوں. صرف پچھلے یہ 11 مہینے 12 مہینے کا میں کی چیزیں جو ہوئی ہیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ابھی ہم نے ریفائنری پالیسی اپروو کی ہے. ہم ایڈوانس سٹیجز پہ ہیں. ایک ملک کے ساتھ گفتگو ہماری جاری ہے کہ پاکستان میں $10 بلین یعنی 10,000 ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ ہو جی سی سی سے. تو کیا ہم جی سی سی کے کیمپ میں ہیں؟ ہم اس وقت آذربائیجان کے ساتھ, ہمارے پاس کانٹریکٹ آ چکا ہے جو کابینہ کے پاس ہے
جس میں یہ لکھا ہے کہ ہر مہینے آذربائیجان پاکستان کو ایک ڈسٹریسڈ کارگو دے گا ایل این جی کا، یعنی وہ قیمت ایل این جی کی جو بین الاقوامی ہے اس سے کہیں کم قیمت کے اوپر ایک جہاز ہر مہینے پاکستان کو ایل این جی کا دے گا، اور پاکستان کی مرضی ہے وہ لے یا نہ لے۔ کبھی آپ نے ایسا معاہدہ کیا ہے؟ کبھی دیکھا سنا ہے کہ جس نے دینا ہے اس پہ یہ obligation ہے کہ ہر مہینے آپ کو جو دنیا کی قیمت چل رہی ہے اس سے سستی، کہیں زیادہ سستی ڈسٹریسڈ کارگو ڈھونڈ کے آپ کے سامنے رکھے، اور آپ کو یہ سہولت دی جائے کہ آپ ہر کارگو ریجیکٹ کرتے چلے جائیں اگر آپ کو ضرورت نہیں، آپ کے بارے میں نہیں آتا۔ تو کیا ہم سینٹرل ایشیا یا آذربائیجان کے کیمپ میں ہیں؟ ابھی 3 دن پہلے آپ نے دیکھا ترکمانستان کے وہ وزراء آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ہم نے جوائنٹ امپلیمنٹیشن پلان سائن کیا۔ آپ کے پاس 4 سال تھے، بھائی آپ کر لیتے۔ کوئی کانٹریکٹ آپ نے کسی کے ساتھ سائن کیا جس میں واضح طور پہ وہ طریقہ کار طے کیا گیا ہے کہ ہم کیسے آگے بڑھیں گے، ہم کیسے ترکمانستان کی گیس پاکستان لائیں گے؟ تو کیا ہم ترکمانستان کے کیمپ میں ہیں، یہ سینٹرل ایشیا کے کیمپ میں ہیں؟ ہم نے یورپ کو دعوت دی ہے کہ ترکمانستان کے پاس دنیا کے بڑے ترین ریزروز ہیں، آپ پاکستان آئیے۔ یورپ آئے پاکستان، اور یورپ پاکستان میں ایل این جی کی ٹرینز، یعنی ایل این جی بنانے کے کارخانے لگائے، اور یہاں سے جو پاکستان ہے وہ راہداری بن جائے، سینٹرل ایشین کی تمام گیس کی راہداری بن جائے جو یورپ کی بھی انرجی سیکیورٹی کرے اور پاکستان کی بھی انرجی سیکیورٹی کرے۔ تو کیا ہم یورپین کیمپ میں ہیں؟ ابھی ہم امریکہ گئے ہوئے تھے، وہاں پہ ہم یہ گفتگو کا آغاز کر آئے ہیں کہ ہم یہاں پہ گرین ہائیڈروجن لائیں گے، ہم یہاں پہ گرین امونیا لائیں گے۔ 1/3 پاکستان کی گیس جو پاکستان کی ترقی میں لگ سکتی ہے، جو آپ کو مل سکتی ہے، جو پاکستان کے انڈسٹریل کلسٹر جس سے بن سکتے ہیں، وہ جا رہی ہے فرٹیلائزر کو، اور وہاں پہ بھی ضرورت ہے۔ لیکن ہم امریکہ سے یہ بات کر کے آئے ہیں کہ کیونکہ ان کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے تو گرین امونیا وہ پاکستان لے کر آئیں، گرین ہائیڈروجن وہ پاکستان لے کر آئیں، یعنی ہوا سے، شمسی توانائی سے اور پانی سے، الیکٹرولسس سے، 3 چیزوں سے آپ کی انرجی بھی بننی شروع ہو جائے اور آپ کی فرٹیلائزر بھی بننی شروع ہو جائے۔ تو کیا ہم امریکی کیمپ میں ہیں؟ کیسی عجیب و غریب بات ہے کہ جب آپ پاکستانی مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے، پاکستانی بچوں کی خوشحالی کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی بھی معاہدہ کریں تو ہماری پچھلی حکومت کے گمان میں یہ آتا ہے کہ بھائی ہم نے یہ معاہدہ کیا، اب ہم اس کیمپ میں آ گئے، اب ہم نے یہ معاہدہ ختم کیا، اب ہم اس کیمپ سے نکل گئے، اب ہم نے اس سے بات چیت شروع کی، اب ہم اس کیمپ میں آ گئے۔ ہم صرف ایک کیمپ میں ہیں، اور وہ ہے پاکستانی کیمپ۔ اور ہماری ہر پالیسی، چاہے توانائی کی ہو چاہے خارجہ پالیسی ہو، اس کا محور صرف ایک ہے کہ پاکستان کی ترقی کیسے ہوگی، پاکستان میں خوشحالی کیسے آئے گی۔ پاکستان میں جو اس وقت بھوت مہنگائی کا نکلا ہوا ہے، جس کے لیے آپ نے دیکھا تنخواہیں بھی بڑھائی گئیں، اور پاکستان کی جو 28% جو لوگ کہتے ہیں، ویسے تو پاکستان کی انفلیشن جو ہے، جو پرائمری انفلیشن ہے وہ 17-18% ہے، لیکن 30% اور 35% تنخواہیں بڑھائی گئیں، اور جو پرائیویٹ سیکٹر کی بھی منیمم پیمنٹ ہے اس کو 32,000 کیا گیا، اس وجہ سے کہ مہنگائی ہے تو لوگوں کو سہولت ملنی چاہیے، ان کی تنخواہیں پرائیویٹ سیکٹر میں اور پبلک سیکٹر دونوں میں بڑھنی چاہیے۔ تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو کس کے لیے کر رہے ہیں بھائی؟ یہ کسی کیمپ کے لیے کر رہے ہیں؟ تو یہ کیمپ والی بڑی عجیب سی بات ہے۔ اب ہم نے کیا کیا؟ آپ 4 سال کا پچھلی حکومت کا موازنہ 1 سال کی اس حکومت سے کر لیجئے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں جو میرے گمان میں فٹافٹ چیزیں آ رہی ہیں کہ ہم نے 1 سال میں کیا کیا۔ ہم نے جو کام 10 سال سے نہیں ہو سکا، جو ہمارا اپنے گیس کے ویل ہیڈ ہیں، اپنے گیس، ابھی ایل این جی کا نہیں کام مکمل ہوا، لیکن ہماری اپنی جو گیس ہے اس کا سرکولر ڈیٹ ہم نے، جو گردشی قرضہ ہے، وہ 0 کر دیا۔ جو نیا ٹیرف ہم نے بنایا اس میں گردشی قرضہ ہمارے ویل ہیڈز کا 0 ہے۔ تو یہ 4 سال کسی کے گمان میں نہیں آ سکتا تھا کہ ہم نے اس گردشی قرضے کو 0 کرنا ہے، ہم نے اس ویل ہیڈ سے نکلنے والی گیس کا جو گردشی قرضہ ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ ہم نے 2 علیحدہ ٹیرف بنا دیے، ایک امیر کا ٹیرف، ایک غریب کا ٹیرف۔ اور اگر امیر خاندان اتنی ہی گیس استعمال کرے جتنا غریب آدمی استعمال کرتا ہے، جو 64%، 60 سے 64% لوگ بنتے ہیں پاکستان کے، تو وہ دگنی یا اس سے بھی زیادہ قیمت دیتے ہیں۔ اور اسی لحاظ سے پرانی جو گیس کے نرخ تھے غریب کے لیے وہی رکھے گئے، 1 پیسے کا فرق نہیں ڈالا گیا۔ تو کیا یہ پہلے نہیں ہو سکتا تھا؟
یہ 4 سال میں کسی کے گمان میں نہیں آیا کہ یہاں پہ غریب لوگ رہتے ہیں ان کو سہولت ملنی چاہیے، یا غریب صرف ابھی ہیں؟ اس کے علاوہ میں روسی تیل کی پوری داستان آپ کو سنا چکا ہوں، دوبارہ سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو ضرور بتا دوں، انہوں نے کہا کہ ہم روس سے بات کر کے آئے ہیں۔ یہاں پہ آپ نے انٹرویو دیکھا روسی سفیر کا، جس نے پاکستانی ٹیلی ویژن کے اوپر آ کے انٹرویو کیا، اور اس نے کہا کہ ہماری تیل کے حوالے سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ میں نے اپنی تمام فائلز دیکھی، کسی فائل کے اندر کوئی ذکر نہیں ہے کسی بھی جگہ پہ کہ ہم نے تیل کی بابت کوئی بات کی ہے روس سے۔ ایک خط ہے جو اس وقت کے وزیر نے جانے سے 1 ہفتہ پہلے لکھا تھا، جس میں لکھا تھا کہ ہم توانائی کے شعبے میں آپ سے تعاون کرنا چاہتے ہیں، اور جس کانٹریکٹ کے تحت وہ بات کر رہے تھے وہ صرف گیس کا کانٹریکٹ تھا، LNG اور گیس کا کانٹریکٹ تھا، اس وقت تیل کا کانٹریکٹ ہی نہیں تھا۔ لیکن اگر ہم مان بھی لیں تو ہم نے تو بھائی روسی یہاں پر آئے جنوری میں، اور مئی کے اینڈ میں یعنی 4-5 مہینے کے اندر اندر وہاں سے جہاز نکل آیا، اور جون میں یہاں جہاز پہنچ گیا، اپریل کے بلکہ مئی کے شروع میں یا اپریل کے اینڈ میں، کیونکہ 1 مہینہ لگتا ہے جہاز کو آنے میں، کو ہمیں 1 مہینہ 10 دن غالباً لگے ہیں جہاز کے آنے میں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جہاز جو اب پہنچا ہے یہ مئی کے اوائل میں یا اپریل کے اینڈ میں آ چکا تھا، تو جون سے ہوئی بات شروع، اپریل اینڈ میں جہاز نکل گیا، جون میں یہاں پہنچ گیا، تو آپ سے نہیں ہوا، یہ آپ کر لیتے۔ اور پھر یہاں ہماری وزارت خارجہ نے یہاں کے سفیر سے پوچھا، اور ہمارے سفیر نے وہاں کی وزارت توانائی سے پوچھا جو پاکستان کے سفیر ہیں روس میں، اور انہوں نے کہا بھائی ہماری تیل کے بارے میں آپ سے کوئی بات نہیں، ہم نے تو گیس پائپ لائن کے بارے میں آپ سے بات کی تھی اور گیس کے بارے میں بات کی تھی، ہماری تیل کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ لیکن وہی سائفر کہ بس جھوٹ بول دیں یا غلط بیانی کرنے چلیں، جھوٹ ایک سخت لفظ ہے۔